ہیلو دوستو، ویلکم ان بلو فار انفو ٹی وی۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جسے لوگ زمین پر جنت مانتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورت وادیاں اور کسی مصور کی کاریگری کی طرح دکھنے والے شہر دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ملک کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے اور کئی لاکھ لوگ اس ملک کی سیر کو جاتے ہیں، اور شادی شدہ لوگوں میں ہنی مون منانے کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ بھی یہی ملک ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فار انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سوئس کنفیڈریشن یورپ کے مغرب میں بسا ہوا ایک خوبصورت ملک جس کا نام سوئٹزر لینڈ ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 41,250 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی کل آبادی 90 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو ایک لینڈ لاک کنٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ چاروں طرف سے دوسرے ممالک میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے پڑوسیوں میں بڑے ممالک فرانس، اٹلی اور جرمنی شامل ہیں۔ یہاں کا دارالحکومت برن سٹی ہے۔ یہاں پر 61% عیسائی، 5% مسلمان اور 2% مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ بستے ہیں، جبکہ 25% لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ ویسے تو دنیا میں کسی جنت کا وجود نہیں ہے، مگر لوگ سوئٹزرلینڈ کو ہی جنت مانتے ہیں اور پوری دنیا میں اس ملک کو سب سے خوبصورت اور صاف ستھرا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہاں پر 1500 سے زائد صاف پانی کی جھیلیں موجود ہیں جو کہ ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ملک 26 چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے مل کر بنا ہے۔ 16ویں صدی تک اس ملک کا نام سوئٹزر تھا اور بعد میں سوئٹزرلینڈ ہو گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے نام کا مطلب ہے سوئس لوگوں کی سرزمین۔ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر زیورچ ہے، اور چاکلیٹ جیسی چیز کس کو نہیں پسند، اور سوئٹزرلینڈ کو تو چاکلیٹ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بے شمار چاکلیٹس بنانے والی کمپنیز موجود ہیں، اور یہیں سے ہی پوری دنیا میں مختلف اقسام کی چاکلیٹس ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ چاکلیٹس کھانے والے لوگ بھی سوئٹزرلینڈ کے ہی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر یہاں پر 4 آفیشل زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں فرینچ، جرمن، اٹالین اور رومینش شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں رہنے والے لوگ گاڑیوں سے زیادہ سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں اور پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی ان کی لمبی عمر کا راز بھی ہے۔ یہاں کے لوگ سنڈے کو فل انجوائے اور ریسٹ کرتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر سنڈے کو کوئی بھی ایسا کام کرنا منع ہے جس سے شور پیدا ہو، اور اگر ایسا کچھ کرتے پکڑے گئے تو سیدھا جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اونچے اونچے بے شمار پہاڑ موجود ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کی اونچائی 3000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا جھنڈا اسکوائر شیپ یعنی چکور شکل کا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں نے اپنی غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی دولت بھی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہی رکھی ہے، کیونکہ یہاں کا بینکنگ نظام بہت مضبوط ہے اور ان بینکوں کی پرائیویسی بھی کافی مضبوط ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ڈینٹل ڈاکٹروں سے زیادہ بینکس موجود ہیں، اور یہاں پر 25% اکاؤنٹ غیر ملکی لوگوں کے ہیں۔ یہاں کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ انہی بینکوں سے آتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں پر خودکشی کرنے والے افراد حکومت سے اجازت لے کر خود کی جان لے سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کرائم ریٹ سب سے کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر ٹیچنگ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، اور یہاں پر
ہر ایک ٹیچر سالانہ $70,000 تک کماتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں لوگ سب سے زیادہ ٹرین پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور یہاں کا ریلوے سسٹم 4,980 کلومیٹر لمبا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو جانور رکھنا ہے تو اکیلا جانور آپ نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ کو جوڑے میں ہی جانور رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی لڑکیاں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں، یہ کافی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگ لمبے عرصے کے بعد ہی شادیاں کرتے ہیں۔ لگ بھگ 30 سال کی عمر میں ہی یہاں کی لڑکیاں شادیاں کرتی ہیں، مگر ان کی شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چلتی کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے پارٹنرز بدلتے رہتے ہیں اور یہاں پر طلاق کی شرح 45% ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بے شمار زیر زمین بنکرز موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ان بنکرز کو بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں خود کو محفوظ رکھا جائے۔ سوئٹزرلینڈ بے شک دنیا کا سب سے پرامن اور خوبصورت ملک ہے اور یہاں کی حکومت کے سخت قوانین کے تحت ہی سوئٹزرلینڈ کو یہ مقام حاصل ہے۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو سوئٹزرلینڈ؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔